الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہماری بات چیت چل رہی تھی کھانے پینے کے متعلق، تو آج پھل اور میوہ جات تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا طریقہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم لوگ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے یہاں ایک مہینے تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ پوچھا گیا کہ کیا گزارا چلتا تھا اور کیسا ہوتا تھا، بتایا کہ پانی اور کھجور پر۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں سے کسی باغ میں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچے ہی کھجوروں کے دانے نوش فرمانے لگے اور مجھ سے کہا اے ابن عمر تم بھی کھاؤ۔ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی برکت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس شہر کے پھل میں برکت عطا فرما۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی کھجور اور پھلوں کے لیے برکت کی دعا کی تو قیامت تک مدینہ کی کھجور میں برکت ہوتی رہے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کی پیدائش اس مٹی سے ہوئی جس سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ کھجوروں کے اندر بہت ساری نسلیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام کھجوریں باعث برکت ہیں، اور کھجوریں جو کہ مکہ مدینہ سے تعلق رکھتی ہو اور بھی زیادہ باعث برکت ہے۔ مدینہ کی کھجوروں میں ایک کھجور ہے، اس کا نام ہے عجوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عجوہ کھجوریں پسند تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر روزانہ صبح کے وقت 7 دانے عجوہ کے کھا لے گا اس کو اس دن جادو یا زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ عجوہ جنت سے ہے، یعنی جنت کے پھلوں میں سے ہے۔ اور کھجور کے بارے میں ذرا اہتمام دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھی بھوکے ہیں، یعنی اگر گھر میں کھجور ہے تو کھانے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ غذا بھی ہے اور میوہ بھی ہے، اور اہل عرب تو اس کو بہت ہی پسند کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند کا اظہار ہے۔ اسی موضوع پہ دوسری ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، اور میری ویڈیو میں آج چھوٹی کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔